بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساس اپنی بہو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، ڈاکٹر جی کوئی ایسی دوائی دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو، 2 بیٹیاں پہلے ہی ہیں، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جس سے بیٹا پیدا ہو، تو پھر آپ کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں، لیکن وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر تو وہ جعلی ڈاکٹر ہوگا، اس طرح کے دعوے جعلی پیر فقیر حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے یہ۔ شوہر آگے سے بولتا ہے کہ مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی؟ یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ آگے سے سسر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سمجھا نہیں، آپ اپنی بات کو صاف واضح الفاظ میں بیان کریں۔ ساہیوال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو ورڈ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلے، تو زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سسر آگے سے جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، آپ کے پردادا کا کیا نام ہے؟ یہ سوال ڈاکٹر اس بہو کے سسر سے پوچھتا ہے اور سسر آگے سے ہچکچانے لگ جاتا ہے چونکہ اسے اپنے پردادے کا نام نہیں آتا۔ ڈاکٹر: مجھے پتہ ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہی ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدی صاحب مر گئے، لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول جائیں۔ اب غور و فکر کیجئے کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور ان کی آل مبارک پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما کر واپس لے لیے اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا حساب نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دعاؤں میں ہمیشہ بیٹا مانگا جاتا ہے، اور جبکہ وہی بیٹا بڑا ہو کر اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس بھیج دیتا ہے۔ بیٹے باپ کی جائیداد بانٹتے ہیں، جبکہ بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔